السلام علیکم، میں اختر کمال، آپ کا ٹرینر لائف کوچ۔ اور دوستوں، ضروری نہیں ہوتا زندگی میں کہ جس طریقے سے ہم مائنڈ سائنس یا سائیکالوجی کی بات کرتے ہیں کہ اس کا کوئی کورس ٹریٹمنٹ ہو یا سائیکیٹرسٹ کے پاس ہم جائیں اور جو میڈیسن ہو۔ بعض دفعہ کچھ ایسی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو زندگی کا سارا اسپیکٹ جو ہے وہ آپ کا مطمع نظر جو ہے وہ بالکل چینج کر کے رکھ دیتی۔ آپ کو یاد ہوگا اپنی لاسٹ ویڈیو میں نے جو پازیٹیو اسٹروکنگ والی جو ایک ریئل ٹائم اسٹوری آپ کو بتائی تھی، دوستوں اسی طریقے کی آج کچھ اسٹوری ہے اور یہ بڑے لوگوں کے لیے بھی، یہ چھوٹے لوگوں کے لیے، سارے لوگوں کے لیے اس میں ایک میسیج ہے۔ اگر پلیز اس کو آپ غور سے دیکھیں تو اس میں آپ کو بہت بڑا ایک لائف کا لیسن ملے گا، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو یہ سوال بار بار کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں مینٹل ہیلتھ کا ایشو ہے اور کیا ہم ساری زندگی یہ ڈپریشن کی، بائی پولر کی، یا جو بھی ایک پرابلم ہے اس کا دوا لیں گے، ہمیں شوگر ہے کہ ساری زندگی ہم اس کی دوا لیں گے، ہمیں کارڈک کی جو پرابلم ہے وہ لیں گے، ہمیں فلاں دوا ہے، ہمیں یہ ہے، ہمیں وہ بھی، جو بھی پرابلم ہے۔ تو شاید اس تمام سوالوں کے جواب آپ کو اس ویڈیو میں مل جائیں۔ اور جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، پلیز ڈو سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن۔ دوستوں ایک شعر ہے، اور میں اکثر جو لائف کی جو لیسن کی میں بات کرتا ہوں کہ بیکاز آئی فرملی بلیو کہ جو بکش نالج ہے، جو کتابی علم ہے، اور جو ایسی جسے کہتے ہیں کہ اپنا منجن بیچنے والی جو چیزیں ہیں، میرا اس پہ بالکل نہ کوئی مطلب اکیڈمک تک تو صحیح ہے، لیکن جو لائف ہے وہ ایک ڈیلی بیسس پہ آپ کا لیسن ہے۔ وہ ایک شعر عرض ہے کہ دھوپ میں نکلو، گھٹاؤں میں نہا کر دیکھو۔ عرض کیا ہے کہ دھوپ میں نکلو، گھٹاؤں میں نہا کر دیکھو، زندگی کیا ہے کتابوں کو ہٹا کر دیکھو۔ دوستو ایک چھوٹی سی ایک سٹوری ہے، اور ایک میرا بچپن کا دوست، اس کے فادر کی یہ کہانی ہے۔ مدر ان کی انفارچونیٹلی کوئی 10 ایئرز بیفور ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، شی ہیز ڈائڈ۔ اور یہ 3-4 بھائی بہنیں، یہ سارا کچھ۔ اور ان کے فادر کی جو سٹوری ہے، میں ایک دم مدعے پہ آتا ہوں، وہ یہ تھا کہ ایک زمانے میں اسپورٹس کا کوٹا ہوتا تھا ڈیفرنٹ اداروں میں، اس میں بینکس ہوتے تھے، اس میں کسٹم ہوتا تھا، اس میں PIA، ریلوے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کوٹے پہ ان کے فادر وین ہی واز اے ینگ، اور ایک بڑے اچھے ایک پرومزنگ جو ہے کہ کرکٹر تھے، اور ان کی وہاں اپائنٹمنٹ ہوئی تھی، اور یہ ساری ان کی کہانی تھی۔ اور جب ان کی اپائنٹمنٹ ہوئی، اور وہ مقصد اس زمانے میں ظاہر ہے بڑا فلرش کا ایک کلچر تھا، ایک ڈپارٹمنٹل جو ہے کرکٹ وغیرہ کا، اور جو بھی تھا آپ سب لوگ کو پتہ ہے۔ تو یہ مختصر سی ان کی فیملی تھی، اور انہوں نے ماشاءاللہ زندگی میں بڑا کمایا کھایا، بچوں کی اچھی تعلیم دلائی وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کا جو بڑا جو بیٹا ہے، از مائی فاسٹ فرینڈ، اس نے ایک دن مجھے فون کیا کہ بھئی اس طریقے سے کچھ فادر کی جو ہے طبیعت اس طرح کی وہ ہے، اور میں نے اس کو دکھایا، اس کو دکھایا، فلاں رپورٹ۔ میں نے بولا یار یو نو، because you are a doctor and you know very well کہ بھئی یہ رپورٹس کیا کہتی ہیں، کیا ہے، it's not my area۔ کہتے نہیں، وہ بات یہ نہیں ہے، بات یہ تھی کہ یار وہ اپنے آپ کو ایکسیپٹنس میں نہیں لا رہے کہ ان کو کچھ مینٹل ہیلتھ کا ایشو ہے وغیرہ وغیرہ، سارا کچھ ہے، اور تمام رپورٹیں کلیئر ہیں۔ ٹھیک ہے، کارڈک کا ان کا پرابلم تھا، وہ دوا چل رہی ہے، سارا کچھ یہ ہے وہ ایک طریقے سے کہنے لگا کہ یار وہ بس میں نے کہا وہ ہو سکتا ہے کہ وہ والدہ وغیرہ کی ڈیتھ سے کچھ ہوا۔ وہ کہنے لگا نہیں، اس کا اس میں وہ نہیں، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ کچھ ان کا ایک جو ہے سائیکالوجیکل ڈس آرڈر یا اس طریقے کی کوئی چیزیں ہیں وغیرہ وغیرہ، تو کبھی تم آؤ اور آ کے ان سے بات کر لو وغیرہ۔ تو دوستو میرا جو کور ایریا کہہ لیں، یا ایک جسے کہنا چاہیے کہ جو ایک میرا جس چیز کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، وہ میرا ایریا ہے ہیلنگ کا۔ کیونکہ میں اب یہ کارپوریٹ ٹریننگ اور یہ ساری چیزوں سے تھوڑا سا میں ذرا سا دور ہو گیا ہوں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کارپوریٹ ٹریننگ میں جو ہماری جو سافٹ اسکل تھی، جو اس میں کمیونیکیشن اور یہ وہ ٹائم مینجمنٹ فلاں اور گرومنگ، یہ وہ، تو اینڈ آف دا سیشن لوگ جو تھے مجھ سے پرسنل اپنی جو پرابلم ڈسکس کرتے تھے، اپنی میریڈ لائف کے بارے میں، اپنے پیرنٹنگ کے بارے میں، اپنا بچوں کے بارے میں وغیرہ وغیرہ، یہ سارا کچھ تھا۔ تو میں نے یہ سوچا، میں نے کہا یار مین پرابلم تو ان کی اس جگہ ہے، یا جو پرابلم ہے، اور یہ سافٹ اسکل تو ہوتی رہے گی وغیرہ۔ اینی وے
میں ایک دن وہاں گیا، ان کے والد صاحب سے میری بڑی ڈیٹیل سے بات ہوئی. اب دوستوں جو میں اہم بات بتا رہا ہوں، ڈیٹیل سے بات سے مراد ہے کہ وہ تو ظاہر ہے کہ فیملی ہی کی طرح ہمارے ممبر تھے، سارا کچھ میں جو ہے میں جانتا تھا. لیکن جو میں نے جیسے انٹرو میں کہا تھا کہ کوئی ایک چھوٹی سی بات، کوئی ایک چھوٹا سا سیٹ اپ یا کچھ اس طریقے کی اسٹروکنگ یا کچھ ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو آپ کو پنچ کر رہی ہوتی ہے اور اس سے آپ کے پیٹرن بنے ہوتے ہیں، اور آپ کی جو مائنڈ میپنگ اور جو سوچنے کا انداز، جو نیورو پاتھ وے جسے ہم کہتے ہیں، وہ بالکل اسی طریقے سے بنا ہوتا ہے. اور اس کی مین وجہ جیسا کہ میں بتاتا چلا آ رہا ہوں کہ بلیف سسٹم، اور وہ اتنے سیٹ بلیف ہوتے ہیں کہ اس پہ آپ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. میں جب ان کے والد کے پاس ملنے گیا تو آپ یقین کریں گے کم از کم وہاں پر ایک چھوٹی بڑی ہر سائز کی 100 کے قریب ٹرافیز ہوں گی جو انہوں نے جیتی اپنے ڈیورنگ دا گیم، اور 60 اور 65 کے قریب جو ہے شیلڈ تھی اور سرٹیفکیٹ، اور اخبار کا ایک اتنا بڑا ایک پلندہ تھا جس میں ان کی جو تھا کہ انہوں نے اتنی وکٹ لی اور اتنے رن کیے اور یہ کیا وہ کیا، اور 5 ہی اچھے البم تھے. اور انہوں نے مقصد جو بات نکل کے آئی، جس طریقے سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ روٹ کاز والی، وہ یہی تھی کہ یہ جو ہے اپنے ماضی میں رہ رہے ہیں اور اسی کے اندر یہ جو ہے گھر کے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ان کو ہیلتھ ایشو ہوا سارا کچھ ہے. اینڈ جو ہے ان کا پیشن تو وہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ باڈی تو اس چیز کا ساتھ نہیں دیتی کہ آپ کوئی کوچنگ کریں، آپ کھیلیں یا اس طریقے کا وہ کریں یا ایسا وہ. لیکن بیک آف دا مائنڈ جو روٹ کاز تھی وہ یہی تھی کہ وہ اپنے ماضی میں اور ماضی کی تمام چیزوں میں وہ کر رہے تھے. خیر جو میرا اپنا طریقہ کار ہے، جس طریقے سے جو بھی مائنڈ سائنس کی ٹولز اینڈ ٹیکنیکس میں اکثر استعمال کرتا ہوں، تو وہاں میں نے EFT ان کو پین پہ اپلائی کر دی، جس کو ہم لوگ ایموشنل فریڈم ٹیکنیکس کہتے ہیں. یہ دوستوں بیسیکلی یہ ٹیکنیکس تقریباً 6,500-7 ہزار سال پرانی ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو میریڈینز، جو آپ کے جو کچھ باڈی کے جو آرگنز ہوتے ہیں، ان میں آپ کے وہ جو کچھ چیز ہوتی ہے وہ سپریس ہو جاتی ہے. یعنی وہ ایموشن، وہ تمام چیزیں آپ کی کسی نہ کسی باڈی میں کوئی، چاہے وہ آپ کا جو ہے ہارٹ ہو سکتا ہے، آپ کا اسپلین ہو سکتا ہے، آپ کا لیور ہو سکتا ہے، آپ کا کڈنی ہوتا ہے، آپ کا گیل بلیڈر ہو سکتا ہے. اور یہ ایک تھوڑا سا بڑا باریک سا علم ہے، اور اس پہ میں نے کافی ویڈیو بنائی ہوئی ہیں، آپ دیکھ لیجئے. تو جو چیز نکل کے ان سے بات کر کے، یا آفٹر جو ہمارا 1 to 10 اسکیل ہوتا ہے، وہ اس اسکیل پہ الحمدللہ میں ان کو 3 تک لے کے آ گیا. 3 شاٹ جب ان کو میں نے کرائے، لیکن بات پھر وہیں آئی. تو دوستوں میں نے بڑا دست بدستہ ان سے ہاتھ باندھ کے جو عرض کی، میں نے کہا سر ایک چھوٹی سی میری بات آپ مان لیں کہ یہ جتنی اگر یہ ٹرافی ہیں، یا آپ اپنے بچوں کو اگر چاہیں تو، جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے دونوں داماد جو ہیں وہ بھی کرکٹر ہیں اور بڑا اچھا ان کے شوقین ہیں، تو بجائے بیٹوں کے، کیونکہ آپ بیٹوں کے ساتھ رہتے ہیں، یہ ان کو آپ یہ دے دیں سارے. میں شارٹ کر کے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں اصل موضوع پہ، جہاں میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں. اسی لیے میرے ساتھ آپ بندے رہیے گا، میرے ساتھ رہیے گا کہ میں کہنا کیا چاہوں. دوستوں اس چیز کو مان گئے، اور ماننے کے بعد پھر یہ ہوا کہ وہ ٹرافی وہاں سے چلی گئی. اب ایک جگہ ان کی خالی ہو گئی، ان کا کمرہ. پھر بات آئی کس پہ؟ بات آئی شیلڈ پہ. شیلڈ کا بھی میں نے کہا کہ آپ اپنے پاس کیا وہ کرنا، آپ نے اتنا ریمارکیبل سارا کچھ کیا ہے. ایک لیگیسی ہوتی ہے آپ کے گرینڈ سن، گرینڈ ڈاٹر، اور یہ وہ، اس کو تو چلیں آپ گھر ہی میں رکھ لیں اور بیٹوں کو دے کے. اس کو بھی دوستوں میں نے وہاں سے 2 چیزیں کمرے سے نکلوائیں، ان کی ٹرافیز اور ان کی شیلڈ وغیرہ. اور اسی طریقے سے جو میں نے ان کو ان کے جو البم وغیرہ تھے اور وہ جو کٹنگ وغیرہ یہ وہ بھی سارے ان کے اس میں وہ کر میں نے کہا جسٹ آپ اپنے آپ پہ فوکس کریں. اور تھوڑی سی پھر میں نے ہپنوسس میں ان کو لے جا کے اور وہ ساری چیزیں جن کو تھا. دوستوں اب یہ چیز تھی کیا؟ مائنڈ فلنس کی جس طریقے سے میں بات کرتا ہوں، اور آپ سے اگر میں کوئی سوال کروں کہ آپ آخری دفعہ کب خوش ہوئے، آخری دفعہ آپ کب ہنسے، آخری دفعہ آپ کب اپنی ماں کے پاس بیٹھے، آخری دفعہ آپ کب اپنے والد کے پاس بیٹھے، آخری دفعہ آپ نے کب فوڈ اپنا اچھا انجوائے کیا، آخری دفعہ کب آپ نے اپنے بچے کو حق کیا اور بہترین قسم کا پیار کیا، آخری دفعہ آپ کہاں پکنک پہ گئے. تو دوستوں اس قسم کے اگر سوال آپ خود اپنے آپ سے کریں تو آپ کو بالکل ایک انسرٹینٹی ہوگی، آپ کے پاس ایگزیکٹ سوال کا جواب نہیں ہوگا. بات یہی ہے کہ ہم ماضی اور مستقبل میں کھوئے رہتے ہیں. لیٹسٹ ریسرچ جو ابھی ہوئی ہے ہارورڈ کی، اس میں بتاتے ہیں کہ 40% انسان کی تھاٹ یا وہ جو غصہ رہتا ہے وہ اپنے پاسٹ میں، اور 30% اپنے فیوچر کے اندر، اور 10% جو ہے وہ حال کے اندر جس میں ہوتا ہے. اب اس سے آپ اندازہ رہا. ان کا سمپل کیس انکل کا یہی تھا کہ وہ اسی چیز کے اندر اپنے وہ جو ہے وہ ہوئے تھے.
اور سب سے بڑی بات ہے کہ سینگ از بلیونگ والی بات ہے کہ بالکل ہاتھ کے اشارے سے ایک چیز اٹھائی، ٹرافی لیا، اور اس کے بعد وہ اپنے ماضی میں چلے گئے اور تصویر دیکھ لی اور اخبار کی کٹنگ رکھ لی ہے وہ. آپ یقین کریں اس چیز کو کہ ان کا بیٹا بینگ اے ڈاکٹر اور بہت اچھا کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے، اور مجھ سے اکثر ہماری اس چیز کی جو ہے نیورو سائنس کے بارے میں بات ہوتی رہتی ہے کہ یار یہ لمبک سسٹم کا اور یہ، اور ہمیں ایموشنل بریننگ نہیں پڑھاتے بقول اس کے. تو میں نے اس کو خیر یہ بتایا اس طریقے سے. آپ یقین کریں کہ آئی وونٹ سے کہ 100%، لیکن یہ تھا کہ ان کی جو وہ چیزیں تھیں وہ ساری الحمدللہ ان کی بالکل صحیح ہوں. اور سب سے بڑی بات جو دوائیں جو وہ لے رہے تھے، جو اس کا ایک سودنگ افیکٹس ہے، اور جو اس کی جو ایک جسے کہنا چاہیے کہ شمتا ہے، ایک پاور ہے، ایک شکتی ہے، ایک شفا ہے، وہ نہیں محسوس کر رہے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے پریزنٹ مومنٹ میں تھے ہی نہیں، اور مائنڈ فلنس سے بالکل وہ کام نہیں کر رہے تھے، لہٰذا وہ دوا ان پہ اثر نہیں کریں. تو دوستوں ایک چھوٹا سا میسیج ہے، اپنے پاسٹ اور پریزنٹ کے اس میں اپنے حال میں رہنے کی کوشش کریں، مائنڈ فل رہنے کی کوشش کریں، اور پریزنٹ مومنٹ میں رہنے کی کوشش کریں، اور دیکھیں آپ کے اطراف میں کیا ہو رہا ہے. ورنہ آپ بالکل جسے کہنا چاہیے ایک سینڈوچ بن کے رہ جائیں گے بٹوین دی ٹو. دوستوں اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھیں، خود بھی خوش رہیں، اور کوشش کریں کہ دوسرے آپ کی وجہ سے خوش رہیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. گاڈ بلیس یو.